لاہور میرا شہر کہا جاتا ہے یہ شہر دل ہے، لیکن اس شہر کا دل بہت بڑا ہے۔ یہ ایک صدیوں پرانی داستان ہے جو زندہ ہے۔ اس کی ہوا میں مستی ہے، اس کے لہجے میں جنون ہے، اس کی سرخ اینٹوں سے بنی یہ تنگ گلیاں تاریخ نہیں روشن ہیں۔ یہ شاہوں کا تخت ہے، یہ بزرگوں کی مسند ہے، یہ داتا کی نگری ہے، یہ وزیر خان کا فرمانروا ہے۔ لاہور سب سے بڑا نہیں، لاہور بہت بڑا ہے۔ یہ جھومنے سے تھکتا نہیں، یہ گھومنے سے ختم ہوتا نہیں۔ اس کا ہر دروازہ کھلا ہے، باہیں پھیلائے، مسکراہٹ سجائے۔ ایک طرف لاہور پاکستان میں ہے، دوسری طرف پاکستان کا خواب دیکھنے والا لاہور میں ہے۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ تو جو لوگ لاہور نہیں آ سکتے یا پاکستان نہیں آ سکتے یا پاکستان میں رہتے ہوئے ہی لاہور میں جو ہے وہ ان کے لیے آنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے، تو ان کے لیے آج میں ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں ہم علامہ اقبال کا مزار دیکھیں گے۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ علامہ اقبال کی 2 قبریں ہیں تو کیسا ہوگا؟ یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال کا جو حقیقی مزار ہے وہ لاہور میں ہے، پاکستان میں ہے، جبکہ ایک علامتی قبر بھی ہے جو کہ ترکی کے شہر کونیا میں ہے۔ علامہ اقبال کے مزار کو بنانے کے لیے اس دور میں 1 لاکھ روپے کی لاگت آئی اور 13 سال کا جو ہے وہ عرصہ جو ہے وہ سپینڈ ہوا ان کا مزار بنانے کے لیے۔ لیکن ان کا مزار جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ مغل آرکیٹیکچر کی طرح ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس فن تعمیر کو جو ہے وہ مغل روایات سے ہٹ کر افغان اور مرہشی فن تعمیر پر جو ہے وہ بنایا گیا۔ علامہ اقبال کے مزار بنانے کے لیے حکومت سے کوئی احتیاط وغیرہ موصول نہیں کیے گئے تھے، جبکہ ایک الگ سے کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں آپ کے شاگردوں اور دوستوں نے جو ہے وہ مل کر احتیاط جمع کیے اور آپ کا مزار بنایا۔ آپ کا مزار بنانے کے لیے 2 پتھر استعمال میں لائے گئے، جن میں ایک سرخ پتھر جو کہ باہر والی سائڈ پہ استعمال کیا گیا، جبکہ اندرونی سطح پر جو ہے وہ سنگ مرمر کا استعمال ہوا، اور یہ سرخ پتھر جے پور سے لیا گیا، جبکہ سنگ مرمر مکرانہ اور راجپوتانہ سے لیا گیا۔ ترکی کونیا میں علامہ اقبال کی علامتی قبر کے ساتھ ہی مولانا رومی کا بھی مزار ہے، جن کو جلال الدین رومی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ترکی کونیا کو اس وجہ سے اسلام کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ مولانا رومی اور علامہ محمد اقبال ایک ہی جو ہے وہ راہ کے مسافر ہیں، ایسا کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ وہ لفظوں میں کسی نے کیا خوب کہا کہ تو بھی ہے اس قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ اگر ہم جو ہے وہ مزار کے اندر سے چھت کی طرف دیکھیں، یعنی کہ قبر کے بالکل اوپر چھت کی طرف دیکھیں، تو اقبال کی ایک کتاب ضرب عجم سے ایک غزل کے 6 اشعار جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، اور اس طرح سے خوبصورت منظر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اقبال کا وہ شکوہ مجھے جو ہے وہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا کہ بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ مگر جواب شکوہ میں کیا کمال، کہا کہ ان اعمال کے ساتھ جنت کا طلبکار ہے کیا، وہاں سے نکالے گئے آدم تو تیری اوقات ہے کیا۔ میں یہی کہوں گا کہ اقبال کو قلم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ قلم کو اقبال کی ضرورت پڑتی تھی، تو اقبال قلم سے جو کچھ بھی لکھتے تھے وہ بات جو ہے وہ سونا بن جاتی تھی۔ اقبال نے ملت کے جوانوں کو ان کی اصل اور حقیقی طاقت سے آشنا کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور خودی کا درس دیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہم جو ہے وہ اقبال کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اقبال نے جو ہمیں درس دیا اس کو جو ہے وہ سیکھتے نہیں اور خود پہ لاگو نہیں کرتے، اور ہم یہ کہہ کے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں کہ اقبال کی پوئٹری بہت مشکل ہے، ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ ہم دنیا کی کوئی سی بھی ویڈیو کسی بھی لینگویج میں ہو اس کو ڈب کر کے، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر جو ہمارے قومی شاعر نے کہہ دیا
اسے ہم سیکھتے نہیں۔ تو اقبال کا مزاج جو ہے وہ بادشاہی مسجد کے احاطے میں حضوری باغ میں جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارے چینل پہ ایک لمبا سا بریک آ گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ولاگز آیا کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں۔ تھینک یو۔